أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. محترم بھائیوں اور پردرشن خواتین اسلام، ہم انبیاء کرام کے قصے اور قرآن مجید کے قصے سنتے آ رہے ہیں. اب تک الحمدللہ ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا. اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم صالح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے اور سنو گے. موت تمہارے پاس آ نہیں سکتی، ہرگز نہیں. اتدرکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا ان بڑے بڑے پہاڑوں میں، ان بڑے بڑے مضبوط محلات میں تم بچ جاؤ گی؟ موت تمہارے پاس نہیں آئے گی، موت تمہارے پاس آ کر رہے گی. تم جہاں جانا چاہو جاؤ. یہ جو بڑے بڑے محلات، مضبوط محلات تم نے بنائے رکھے، وہاں بھی موت آ کر رہے گی. تمہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تمہیں اس دنیا سے جانا ہے. لہٰذا اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو. لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی. اور پھر قوم نہ صرف ماننے کے لیے تیار ہوئی، جیسے کہ بتایا گیا کہ ہر قوم کی روش رہی ہے کہ پہلے تو نبی کی بات نہیں مانتی، پھر نبی پر الزامات لگاتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے. اسی طرح قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. کہا کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور. قوم سمود نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا، بات نہیں مانی. اور پھر کہا ہم میں سے جو عام انسان ہے، ہم میں سے ایک عام انسان صالح اس کی بات مانے، ہم اس کی کیوں پیروی کریں؟ اگر اس صالح کی اگر پیروی کریں گے ہم تو بڑے گمراہ ہو جائیں گے. اگر ہم پیروی کرنا تو آسمان سے فرشتہ نازل کرو، یا ہم میں سے جو بڑا مالدار ہے، رئیس ہے، بڑی دولت رکھنے والا ہے، اس کو نبی بنا کر لاؤ، ہم تب بات مانیں گے. صالح کا کیا مقام، اس کے پاس کیا دھن دولت ہے؟ یہ تو ہم میں سے عام انسان ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ نَشِرٌ. سبحان اللہ. دیکھیے کیا کہا قوم نے، کہا کہ ہماری قوم میں اتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین کو نبوت دینے کے لیے یہی صالح ملا تھا، صالح کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، نبوت دینے کے لیے. صالح کو نبی بننا تھا، وہ بھی بن سکتا، فلاں بھی بن سکتا، فلاں بھی بن سکتا جس کے پاس بڑی دھن دولت ہے. صالح کو کیوں بنایا گیا؟ ہم صالح کی بات کیوں مانیں؟ صالح تو بڑا جھوٹا ہے اور خود پسند ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہ رہے لوگوں کے درمیان. سبحان اللہ. کتنی تہمتیں، کتنے الزامات انبیاء پر. اور پھر کہا انما انت من المسحرین. اے صالح تم پر تو جادو کا اثر ہو گیا، تم پر تو جادو کا اثر ہو گیا. اس سے پہلے یا اس کے بعد کہ قوم والوں نے کہا کہ تم تو جادو کرو، انبیاء کو کہا، لیکن اس قوم نے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، تم پر جادو کا اثر ہو گیا ہے. اور صالح علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے اپنی قوم میں بڑے عزیز تھے، لوگ ان کی بات مانتے تھے، ان کو سنتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے اور بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے. فینا مرجوا قبل هذا تنهانا. اے صالح ہم میں تمہارا بڑا مقام تھا، ہم میں تم بڑی عزت والے تھے، بڑے شرف اور بڑے مقام والے تھے. اور جیسے صالح علیہ السلام نے دعوت پیش کی، توحید کا پیغام دیا، ایک اللہ الہ واحد کی دعوت کو پیش کیا، تو وہی صالح جو چند دن قبل بڑے عزیز تھے، بڑے مقام رکھنے والے تھے، بڑی عزت والے تھے، اب وہی ذلیل ہو گئے، وہی مشغول ہو گئے، وہی سحر زدہ ہو گئے. تو دیکھیے قوم کیسے رویے اختیار کرتی ہے. اس طرح بہرحال صالح علیہ السلام کو قوم نے تہمتیں لگائی صالح علیہ السلام پر اور ان پر الزامات لگائے. اس کے بعد قوم نے کہا اے صالح اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں، ہم تمہاری پیروی کریں، تو ضروری ہے کہ ہمیں کوئی نشانی لاؤ، اللہ رب العالمین کی کوئی نشانی ہمیں دکھاؤ. اب نشانی کیا تھی؟ مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے. کیا واقعہ؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک میدان میں تمام لوگ جمع ہوئے، صالح علیہ السلام کو پیغام دے رہے تھے، توحید کا پیغام انہیں سنا رہے تھے. قوم والوں نے کہا اے صالح تمہاری بات نہیں مانیں گے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں تو دیکھو یہ جو سامنے پورا بڑا پہاڑ ہے،
اس پہاڑ سے ایک نشانی تمہیں نکالنی ہے, ایک نشانی آنی ہے اس سے. وہ نشانی اگر آئے گی تو ہم تمہاری بات مانیں گے, تمہیں سچا نبی مانیں گے. اور وہ نشانی کیا تھی؟ کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے, اس پہاڑ سے بڑی اونٹنی اور گاون اونٹنی, حاملہ اونٹنی نکلنی چاہیے. سبحان اللہ. اور مفسرین نے مختلف اس کے اوصاف بیان کیے, ان لوگوں نے کیا کیا کنڈیشن کی, ان لوگوں نے کیا کیا اس میں باتیں بتائی. اونٹنی ایسی ہونی چاہیے, وہ ایسی ہونی چاہیے, بہت ساری باتیں جو ہمیں صحیح حدیث ثابت نہیں. بہرحال ان لوگوں نے مختلف صفات بیان کی اونٹنی کی, کہ جو پہاڑ سے نکلنے والی اونٹنی ہوگی, یہ اونٹنی ان صفات کے حامل ہونی چاہیے. اگر وہ اونٹنی نکل آتی اس پہاڑ سے, ہم تمہاری بات مانیں گے. دیکھیے اونٹنی نکلنا ہے کہاں سے؟ اونٹنی کی پیٹ سے نہیں, پہاڑ سے نکلنا ہے. قوم کی شرارت دیکھیے, قوم کی شرارت. اور وہ بھی اونٹنی کیسی؟ گاون اونٹنی, حاملہ اونٹنی نکلنی چاہیے. اور وہ جو کلر بتا رہے ہیں, وہ جو صفات بتا رہے ہیں, وہ ایسی ہی نکلنی چاہیے, تبھی ہم تمہاری بات مانیں گے. صالح علیہ السلام فوراً اپنی قوم سے کہتے ہیں, یاد رکھو میں اللہ رب العالمین سے اس معجزے کی, اس نشانی کا مطالبہ کروں گا, لیکن ضروری ہے کہ جب نشانی اللہ رب العالمین دکھائے گا تو تم ضرور میری بات مانو گے, میری پیروی کرو گے, مجھے سچا رسول مانو گے. قوم والوں نے کہا ٹھیک ہم تمہاری بات مانیں گے. صالح علیہ السلام فوراً نماز پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ اللہ میری قوم ایسی نشانی مانگ رہی ہے, ایک نشانی نے دکھا دی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نشانی دکھاؤں گا ضرور, نشانی دکھاؤں گا ضرور. اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے گی اور حاملہ اونٹنی نکلے گی, اور جیسے یہ بتا رہے ویسے ہی نکلے گی. لیکن کیا گارنٹی کہ یہ لوگ بات مانیں گے؟ اگر یہ لوگ بات نہیں مانے, اگر یہ لوگ مخالفت سے نہیں روکے, اگر تمہیں سچا نبی نہیں مانا, تو ہم ان کو ہلاک کر کے چھوڑ دیں گے, ہم انہیں ہلاک کر کے چھوڑ دیں گے. فوراً اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل لائی, پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل لائی. جیسی وہ بتا رہے تھے ویسی اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آئی. جب پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئی, تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, کیسے پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے, وہ بھی جیسی بتا رہے تھے ویسی اونٹنی. اب قوم میں جو شریف لوگ تھے, ان لوگوں نے نبی کی بات مان لی, نبی پر ایمان لا لیا, صالح کو نبی مان لیا. اور جو قوم کے بڑے شریر لوگ تھے, قوم کے سردار تھے, مال رکھنے والے لوگ تھے, جیسے بتایا گیا تاریخ کے ہر دور میں بات ثابت رہی ہے, جس کے پاس مال ہوتا ہے حق قبول کرنے کا جذبہ ان کے اندر بہت کم ہوتا ہے. جس کے پاس مال زیادہ, قبول حق کا جذبہ ان کے اندر کم ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی, نبی کی بات نہیں مانی, مختلف بہانے کرنے لگے. یاد رکھیں یہ جو قوم نبیوں سے نشانیوں کا مطالبہ کرتی ہے, کبھی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نشانی دیکھنے کے بعد ہم ایمان لائیں. ایمان اگر لانا ہو, دل میں اگر سچا ایمان قبول کرنے کا جذبہ ہو, تو پھر نشانی کے بغیر بھی ایمان قبول کر لیں گے. اور جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا, جن کو بات نہیں ماننی ہوتی, وہ اس طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور مختلف اعتراضات کرتے ہیں اور مختلف مطالبات کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ, یہ نشانی لاؤ, وہ نشانی لاؤ. تو یہاں پر بھی وہی ہوا, نشانی مانگی, نشانی دکھائی گئی, لیکن چونکہ ماننا نہیں تھا, دل میں قبول حق کا جذبہ نہیں تھا, تو انہوں نے بات نہیں مانی. بہرحال ہوا یہ کہ نوح صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی اونٹنی ہے, ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ رب العالمین کی اونٹنی ہے, اس کے ساتھ بے احترامی نہ کرنا, اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا, اسے چوٹ نہ پہنچانا, اس کے اوپر حملہ نہ کرنا. قوم کے لوگ جب دیکھے کہ اونٹنی کو دیکھنے کے بعد قوم کے چند لوگ صالح کی بات مان لیے ہیں, تو قوم کے جو بڑے لوگ تھے انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس اونٹنی کو دیکھ کر اور غصہ انہیں آ رہا تھا کہ ہماری قوم کے لوگ صالح کی بات مان رہے ہیں. تو قوم اس اونٹنی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہوشیار رہنا, اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا, اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. یہ اونٹنی اپنی مرضی سے زمین میں جہاں بھی جائے گی, کھائے گی, پیے گی. ایک دن اس کے لیے مقرر کرنا پانی کے لیے, اس دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی. اس طرح طے ہوا. لیکن جب اس اونٹنی کو لوگ چلتے پھرتے دیکھتے تھے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لا رہے تھے, تو قوم کے لوگوں کو برداشت نہ ہوا اور انہوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو ذبح کر کے رہیں گے, اونٹنی کو قتل کر کے رہیں گے, چھوڑیں گے نہیں. اور اس سلسلے میں علماء کرام نے مختلف قصے بیان کیے کس طرح قتل کیا گیا. بہرحال قرآن جو ہمیں کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 لوگوں کا گروپ تھا, 9 لوگوں کا گروپ تھا. یہ گروپ اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو ذبح کیا, اس اونٹنی کو ذبح کیا, اس اونٹنی کو چھوڑا نہیں.
اور جیسے اس اونٹنی کو ذبح کیا گیا 3 دن کی مہلت انہیں دی گئی، 3 دن پر تمہیں ایسا عذاب آئے گا کہ پورے کے پورے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جب قوموں کو ہلاک کرنے پر آتا ہے تو بالکل ان کے اپوزٹ چیز سے ہلاک کرتا ہے۔ ہود نے کہا، ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ہواؤں سے انہیں اڑا کر رکھ دیا، ہواؤں سے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو بڑے بڑے پہاڑ میں بڑے بڑے بنگلات بنا لیتے ہیں، محلات بنا لیتے ہیں، ہمیں یہاں پر موت نہیں آئے گی، یہاں پر ہمیں کون مارے گا، یہاں سے موت کہاں سے آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے صرف ایک چیخ بھیجی، صرف ایک چیخ، ایسی چیخ آئی کہ پوری کی پوری قوم جہاں پہاڑوں میں بسے ہوئے تھے، جہاں زندگی بسر کر رہے تھے، ان پہاڑوں کے اندر ہی ہلاک ہو گئے، پہاڑوں کے اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ جو پہاڑ، جو محلات انہوں نے رہنے کے لیے بنائے تھے، اللہ رب العالمین نے انہی محلات کو ان کا قبرستان بنا دیا، ان کا قبرستان بنا دیا، وہیں پر پورے کے پورے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال اس طرح بہت ساری قوم، اقوام اس دنیا میں گزری ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجا، لیکن قوم میں قوم میں سے بہت کم لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نبی کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اس عذاب سے بچا لیتا ہے، پناہ لے لیتا ہے۔ اور جو مشرکین ہوتے ہیں، جو کفار ہوتے ہیں، جو نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ رب العالمین ان کو پوری طرح ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو قرآن مجید کی جو قصے ہیں ان قصوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔